السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین رب الارض والسماء علی النعماء والسراء والصلاة والسلام علی خاتم الرسل والانبیاء اللہم صلی علیہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. محترم سامعین کرام، آج کے درس کا عنوان ہے نماز میں دو سجدوں کے درمیان ایک چھوٹی سی دعا کی اہمیت اور اس کی قدرتی طاقت. اس مناسبت سے ابو داؤد کے اندر ایک روایت ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ کانا یقعد بین السجدتین نحو من سجودہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان، نماز میں دو سجدوں کے درمیان اتنی دیر تک ٹھہرتے تھے یا اتنا وقفہ کرتے تھے، نحو من سجودہ، جتنی دیر آپ ایک سجدے میں جا کر کے ٹھہرتے تھے. اور دو سجدوں کے درمیان ٹھہر کر کے کیا کہتے تھے؟ کانا یقول رب اغفر لی رب اغفر لی. اور یہ دعا ہے تو صرف 2 سیکنڈ کی، لیکن اس چھوٹی سی 2 سیکنڈ کی دعا کی اہمیت کیا ہے، اس کا پاور کیا ہے، اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں. صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان عبدا اذنب ذنبا، جب کوئی بندہ جانے انجانے میں کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے، پھر اسے اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف رجوع ہوتا ہے اور صرف اتنے سے کلمات کہہ دیتے ہیں، رب اذنبت فاغفر لی، یا اللہ میں گناہگار بن بیٹھا، میں گناہ کر بیٹھا، فاغفر لی، تو مجھے معاف فرما دے. صرف اتنے سے کلمات کہہ دیتے ہیں، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ، کہ میرے بندے کو اتنا تو احساس ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے یا ان کے گناہوں پر اس کی مواخذہ بھی کر سکتا ہے. مسند احمد کی روایت بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے مجمع میں جا کر کے فرشتوں سے مخاطب ہو کر کے ان کو گواہ بنا کر کے کہتا ہے کہ فرشتوں گواہ بن جاؤ، غفرت لعبدی، میں نے میرے بندے کے سارے گناہ صغیرہ معاف فرما دیا. سبحان اللہ. صرف ایک مرتبہ اللہم اغفر لی رب اغفر لی فاغفر لی کہنے کی وجہ سے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان ٹھہر کر کے رک کر کے پڑھا کرتے تھے، رب اغفر لی رب اغفر لی. اور 2 سجدوں کے درمیان پڑھنے کے لیے ایک اور دعا کا ذکر بھی ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو بھی پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی. مختلف روایتوں میں اس کے الفاظ آگے پیچھے بھی ہیں. اس دعا کی اہمیت کا اندازہ، اس کی جامعیت کا اندازہ اس کے ایک ایک کلمے پر غور کرنے سے معلوم ہوگا. اللہم اغفر لی، اللہ تو غفار ہے، غفور ہے، اللہ تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو میری مغفرت فرما دے. وارحمنی، اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو رحمان الرحیم ہے، تو مجھ پر رحم فرما دے. وحدنی، اللہ اگر میں تیرے راستے سے بھٹکا ہوا ہوں، اگر میں سیدھے راستے سے بھٹک چکا ہوں، اللہ تو میری رہنمائی فرما دے. وعافنی، اور اللہ میں ضعیف القلب در ادنا سا بندہ ہوں، اللہ تو میری خواہشات، نفسیات، روحانی، جسمانی ہر قسم کی بیماری سے مجھے عافیت عطا فرما دے. ورزقنی، اللہ تو سمندر کی تہ میں بھی کیڑے مکوڑے کو رزق دیتا ہے، اللہ تو آسمان کی فضا میں اڑتے ذروں کو بھی رزق دیتا ہے، اللہ تو مجھے بھی رزق عطا فرما دے. وجبرنی، اللہ تو میری کمی کوتاہی کو دور فرما دے. ورفعنی، اللہ تو تیری نظروں میں، تیرے بندوں کی نظروں میں، دنیا اور آخرت میں مولا تو میری پوزیشن کو، میرے اسٹیٹس کو، میرے درجوں کو بلند فرما دے. محترم سامعین کرام، سچ بتائیے، نماز کی حالت میں 2 سجدوں کے درمیان اس مختصر سی دعا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کا سوال کیا ہے اور اپنی امت کو اس کی تعلیم دی ہے، آج ہمیں اور آپ کو اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. چند سیکنڈ کے اندر مختصر سی دعا میں مغفرت کی دعا، ہدایت کی دعا، رحمت کی دعا، عافیت کی دعا، رزق کی دعا، کمی کوتاہیوں کو دور کرنے کی دعا، اپنے پوزیشن، اپنے اسٹیٹس اور اپنے درجوں کی بلندی کی دعا موجود ہے. اب اندازہ لگائیے کہ دن اور رات میں 24 گھنٹے میں ہم اور آپ کتنے سجدے کرتے ہیں، کتنے رکعتیں پر نمازیں پڑھتے ہیں. نوافل تو چھوڑیے، سنتیں تو دور کی بات، اگر صرف فرائض کا حساب لگایا جائے تو صبح سے شام تک، شام سے صبح تک 24 گھنٹے میں 17 رکعتیں فرائض ہیں. اگر ہم دن میں 17 مرتبہ 2 سجدوں کے درمیان 17 رکعت میں یہ دعا کا اہتمام کریں، اگر اللہ نے ہماری زندگی میں کبھی ایک بار بھی اس دعا کو قبول کر لیا اور یہ چیزیں ہمیں عطا کر دیے، تو ہم سے بڑھ کر خوش نصیب اور خوش قسمت کوئی ہو سکتا ہے. لیکن افسوس
کتنے ایسے لوگ ہیں جو دو سجدوں کے درمیان وقفہ ہی نہیں کرتے، دعا کا تو اہتمام دور کی بات، ٹھہرتے نہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس دعا سے محروم ہیں، اس دعا کا اہتمام نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں، آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں میں دو سجدوں کے درمیان خصوصی طور پر اس دعا کا بھی اہتمام کرنے، اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے فضائل و فوائد سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔